کیسے عروج پکڑا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ مجھے بخش دے، اے میرے مالک مجھے وہ سلطنت عطا فرما، ایسی طاقت عطا فرما میرے سوا کوئی اس کے قابل نہ ہو، بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا کیوں کی؟ یہ پیغمبر کے ذہن میں یہ دعا کیوں آئی؟ اس لیے وہاں کے لوگ سب سے زیادہ جس کو پوجتے تھے، جس کو مانتے تھے، جس کی مانتے تھے، وہ جنات تھے۔ وہ دور جنات کے طاقت کا تھا، لوگ جنات کی بڑی پوجا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے، بڑی طاقت کے ساتھ کوئی بڑی طاقت لے کر آئے، پھر اس کے ساتھ ٹکرائے، پھر انسان فتح حاصل کرے، پھر لوگ مانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ پھر حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے وہ عروج عطا فرمایا، جنات بھی آپ کے تابع ہوئے۔ جو لوگ جنات کو دیکھنا چاہتے تھے، جو لوگ جنات کی باتیں مانتے تھے، جانتے ہیں پھر جنات لوگوں کے سامنے ان کا کیا مقام نظر آیا؟ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جو لوگ جنات کی پوجا کرتے تھے ان کو دکھانے کے لیے، جنات کی طاقت لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، سلیمان علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ تخت بلقیس کون لے کر آئے گا؟ تو جن کھڑا ہوا جو سب سے زیادہ مضبوط اور قوی تھا، اس نے کہا 2 گھنٹے کے اندر اندر لا دوں گا۔ فرمایا نہیں، تو بیٹھ جا، بس یہی بتانا تھا ان کی طاقت کیا ہے، اور تم علم چھوڑ بیٹھے، قرآن کا علم، نبیوں والا علم، وہ تم چھوڑ کے ان جنوں کے پیچھے پھرتے ہو جن کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں۔ پھر فرمایا کوئی اس کے علاوہ، پھر انسان کھڑا ہوا، وہ جس کے پاس زبور کا علم تھا وہ کھڑا ہوا۔ کتنی دیر میں لے کے آیا؟ آنکھ چپکنے سے پہلے۔ پھر وہ جن ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یار انسانوں کے پاس اتنی طاقت۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یہ کسی کا کمال نہیں، یہ میرے رب سچے کا کمال ہے۔ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا ناشکرے بندے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بہت بڑی طاقت ان کے مقابلے میں ایک طاقت لے کر آئے، پھر سب جنات کو زیر کیا، ان کی طاقت کو ختم کیا، پھر لوگ کس کو ماننے لگے؟ حضرت سلیمان پیغمبر کو۔ موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں جادوگری کا دور تھا، جس کے پاس جتنا بڑا جادو ہوتا لوگ اس کو اتنا زیادہ مانتے۔ جب اس کفر کو، اس اندھیرے کو ختم کرنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طاقت کا توڑ لے کر آئے، اس کی طاقت کا مقابلہ لے کر آئے، پھر اس سے ٹکرائے، سارے جادوگروں کو شکست دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ ہائے ہائے، کاش کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، اس طاقت نے جو معجزہ پیغمبر لے کر آئے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکماء کا دور تھا، طباء کا دور تھا، بڑے بڑے طبیب ہر بیماری کا علاج کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان سب علموں کا بڑا علم لے کر آئے،
جو ان سب کے علم کا ایک سردار ہو، کیا جو علم ان کے پاس نہیں تھا وہ علم لے کر آئے، ان کے سارے غرور کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑی طاقت لے کر آئے، مردے بھی زندہ کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات نابینوں کو آنکھیں بھی دیا کرتے تھے، مردوں سے باتیں بھی کروایا کرتے تھے، اور کوڑ کے مریض کو شفا بھی دیا کرتے تھے۔ وہ بیماریاں جن کا علاج ان بڑے بڑے حکیموں کے پاس نہیں تھا، جالینوس طبیبوں کے پاس جن کا علاج ہی نہیں تھا، ان کا اعلان تھا کہ یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اس عروج کا توڑ لے کر آئے، ان کی طاقت کا مقابلہ کیا، اور پھر لوگ کس کو ماننے لگے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں بڑا مذہب کون سا بن چکا ہے، کون سا زیادہ مذہب پھیلا؟ اسلام سے پہلے بڑا مذہب کون سا تھا؟ عیسائیت۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کے پاس 2 علم زیادہ تھے، ایک شاعری کا، جو بڑا شاعر ہوتا لوگ اس کو پوجتے، دوسرا تھا جادوگری کا، جو انسان جادو کر کے دکھاتا لوگ اس کو پوجتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی طاقت لے کر آئے، ایسی طاقت لے کر آئے کہ قرآن اس شکل میں لائے کہ سارے شاعر خاک میں مل گئے، ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ پہ ان پہ نازل ہونے والا قرآن ہی پڑھا جانے لگا، پوری دنیا میں قرآن کا ہی کلام پڑھا جانے لگا۔ اور پھر جو چھوٹے چھوٹے جادوگر تھے، چھوٹے چھوٹے جادوگر، چھوٹی چھوٹی خبریں دینے والے، ان کو کیا خبر تھی کہ ان کے اشارے سے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، ان کے اشارے سے کنکریاں بھی کلمہ پڑھ سکتی ہیں، ان کے اشارے سے سوکھی کھجوریں بھی اگ سکتی ہیں اور پھلدار بن سکتی ہیں۔ کسی کو کیا خبر تھی؟ پھر لوگ حیران ہوئے۔ پھر وہ لوگ جو پسے ہوئے تھے حالات کے، جب ان کو پتا چلا کہ حق ادھر ہے، سچ ادھر ہے، یہ تو سارا جھوٹ ہے، پھر لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پھر جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کو نکلنے کا ایک رستہ مل جاتا ہے، کوئی بے سہاروں کا سہارا بن کے آ جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے۔ اسی لیے اے مسلمان، تیرے پاس اللہ نے قرآن جیسی نایاب کتاب تیرے پاس اللہ نے دی ہے، اور تیرے پاس قرآن ہے، پھر بھی تو پوری قوم اگر پریشان ہے، اگر فلسطین پریشان ہے، شام پریشان ہے، اگر کشمیر پریشان ہے، اگر برما کے بچے پریشان ہیں، تو فقط اس لیے کہ ہم متحد نہیں ہیں، ہم قرآن کا دامن صحیح طریقے سے نہیں پکڑ رہے، ہم تو فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ہم کہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ کون قرآن؟ وہ آیت لیتے ہیں جو ہمارے مسلک کے مطابق ہو، وہ آیت جو ہمارا حوالہ بنے، بس۔ ارے بھائی، اگر ہم ہر شعبے میں کامیاب ہوں گے، ہر شعبے میں ترقی کریں گے، پھر انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں نا، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کے معجزات کا، وہ صرف ایک محض قصے ہیں، وہ کوئی سبق نہیں ہے، کوئی نصیحت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو اللہ نے اس وقت ان کو معجزہ دیا تھا، وہ تھا خوابوں کی تعبیر کرنا۔ لوگ بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، لیکن جو یوسف علیہ السلام لے کے آئے وہ علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے اگر آپ کہیں کہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو صاحب علم لوگ ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ وہ کسی عہدے پہ آئیں، اپنے لیے نہیں، قوم کی بھلائی کے لیے وہ اوپر آئیں، جسٹس کی سیٹ پہ آئیں، اوپر حکمرانوں کی جگہ آ کے لیں، کسی طریقے سے آئیں، یہ نہ دیکھیں کہ نظام کیسا ہے۔ نظام تو یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن قوم کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ
تو اگر مجھے خزانے کا حکمران ٹھہرا دے تو بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں، میں علم بھی رکھتا ہوں کہ یہ کیسا نظام چلانا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان بیچاروں کو غربت سے بچایا، جو آگے قحط سالی کا دور آنے والا تھا اس سے لوگوں کو بچایا۔ اپنے لیے نکلیں گے پھر گناہ ہوگا، اگر اپنی قوم کے لیے، اپنے مظلوم لوگوں کے لیے نکلیں گے، پھر اگر کوئی آپ سے گناہ بھی ہو جائے گا تو اللہ وہ بھی معاف کرے گا۔ کیوں؟ مسلمان نکلے ہی اس لیے ہیں، اخرج الناس، مسلمان تجھے اس لیے نکالا گیا ہے کہ تو لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، ہر پیغمبر، ہر رسول نے آ کے لوگوں کو یہی خطاب کیا ہے، اے لوگو ہم تمہارے لیے خیر خواہ بن کر آئے ہیں، ہم تمہارے لیے ایک اچھا رستہ لے کر آئے ہیں، تم اس رستے پہ چلو گے امن پا جاؤ گے۔ مسلمانوں کے رہبر کمال کے رہبر ہوا کرتے ہیں، مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگ ہزار لوگ پڑھے لکھوں سے زیادہ افضل، زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو پڑھے لکھے تو ہیں لیکن مظلوموں کی مدد نہیں کرتے اور ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے، ان کو چاہیے، آپ کے پاس علم ہے بھائی، آپ اوپر آئیے، آپ مظلوموں کا خیر خواہ بنیے، مظلوموں کی مدد کیجیے۔ آپ جس سیٹ پہ بھی جائیں، اگر آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی سیٹ دی ہے، آپ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے بے حد عبادت گزار بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کسی پہ ظلم نہ کیجیے، نا انصافی نہ کیجیے، آپ کسی سے رشوت نہ لیں، حالات جیسے بھی ہوں ویسے گزار لو، مگر کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا، کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید تو ظالم تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ظالم نہیں ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔